بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آئیے سب سے پہلے سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، جن کی ذات کی بے شمار صفات، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ لکھی ہوئی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کا جو وقت ہے وہ موبائل کا وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب بھی معاشرے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کے ذریعے طنز کی کلپ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک طنز کی کلپ لے کر ہم بھی آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شیطان کے دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھا شیطان کہیں سے جا رہا تھا تو اسے رونے کی آواز آتی ہے، تو وہ سوچتا ہے ارے ہمارے دیش میں کون رو رہا ہے؟ ہم شیطان تو انسانوں کو رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دیش میں بھلا کوئی کیوں رو رہا ہے؟ وہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھتا ہے کہ ایک شیطان بچہ، جوان بچہ بے تحاشا رو رہا ہے۔ جاتا ہے اس کے پاس، پوچھتا ہے کیا بات ہے بیٹا، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے چاچا جان، بابا جان یعنی کہ ابلیس، بابا جان نے مجھے کام سونپا تھا کہ میں زمینوں پر جاؤں، یعنی کہ ہمارے یہاں میں زمینوں پر جاؤں اور وہاں مسلمان بچوں اور بچیوں کو فجر کی نماز سے غافل کر دوں۔ پر جانتے ہو بابا جان، چاچا جان، جب میں زمینوں پر جاتا ہوں کہ وہاں کے بچوں کو غافل کروں نمازوں سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچے تو خود ہی رات بھر موبائل پر لگے رہتے ہیں، وہ سوتے ہی فجر کے پہلے ہیں، وہ کیا فجر کے لیے اٹھیں گے، میں کیا انہیں غافل کروں گا؟ جانتے ہو چاچا جان، میرے پاس کوئی کام نہیں، میں فارغ ہوں، اور میں اپنے بابا جان کو کیا جواب دوں کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ تو کیا سچ مچ ایسا ہی ہے کہ آج ہمیں نمازوں سے غافل کرنے کے لیے شیطانوں کی ضرورت نہیں؟ ہم اپنا اپنا شیطان اپنی اپنی جیب میں لیے گھوم رہے ہیں، یعنی کہ موبائل۔ موبائل وہ چیز ہے جو آپ کو جنت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم کی طرف بھی۔ یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلمہ شہادت کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی تو نماز کا حکم آیا، پھر زکوٰۃ کا، پھر رمضان کے روزوں کا، پھر حج کا، پھر جہاد کا۔ اس پہ ہمارے دین کی تکمیل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا تو اسے فرشتوں سے ڈھانپ دیا، اور وہ اس کی عبادت سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک قسم مقرر فرما دی، لہٰذا کسی آسمان والے قیامت تک کے لیے قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام عبادتیں ایک نماز میں جمع کر دی تاکہ مومنوں کو آسمانی فرشتوں کی ہر عبادت کا حصہ عنایت فرما کر انہیں عزت اور توقیر بخشے، اور اس میں تلاوت قرآن مجید کی عزت بخشے، اور مومنوں سے عبادت کا شکر ادا کرنے کی فرمائش کی۔ نماز کا شکر اس کی مکمل شرائط اور حدود سے ادائیگی ہے۔
کیا ہم اپنی نمازیں مکمل شرائط و حدود سے ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، یا نمازوں کے وقت بھی ہمارا دل اللہ کی جانب کی بجائے دنیا میں لگا ہوتا ہے؟ ہر مومن اپنی نمازوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نمازوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اسے قائم کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب منافقوں کا ذکر کیا تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے سستی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فرمایا تو والمقیمین الصلاۃ فرمایا، اور منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے مصلین تو کہا۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ نمازی تو بہت ہیں مگر صحیح معنی میں نماز کو قائم کرنے والے بہت کم ہیں۔ غافل لوگ تو بس رواج کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں، اور انہیں یعنی غافل لوگ جو ہوتے ہیں بس رواج کے طور پر عمل کرتے ہیں، انہیں اس دن کی یاد نہیں آتی جس دن اعمال پیش کیے جائیں گے۔ کیا پتہ ہماری نمازیں مردود ہوں گی یا مقبول؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا اس میں سے تہائی، چوتھائی، پانچواں، چھٹا، یہاں تک کہ اپنے 10واں حصہ تک ثواب کے لیے فرمایا کہ انہیں اتنا ہی حصے کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ہمیں اسی حصے کا ثواب ملتا ہے جس میں ہماری مکمل توجہ جو ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور ہر مومن بہتر جانتا ہے کہ وہ نماز کس حال میں پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے رکوع اور سجود تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی نمازوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جیسا فاصلہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ اسے عطا کیا، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے اپنی نماز ہی ادا نہیں کی اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنی رحمت سے جنت عطا کرے۔ جانتے ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے رحمت سے نکل گیا۔ تو اے مومن، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے، تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تجھ سے ناراض ہے، منائے گا نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، لہٰذا اپنے رب کو سجدہ کر اور اپنے رب سے قریب ہو جا، انشاءاللہ آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔